پارہ نمبر 2 اور پہلا رکوع مکمل ہو کر آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا، وہ اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، پس آپ جلدی کرو نیکی کے کاموں میں۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، لائے گا تم سب کو اللہ اکٹھا کر کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں آپ نکلیں، فولی وجہک، پس موڑیے اپنے رخ کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہ البتہ حق ہے تیرے رب کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ قبلے کا بدلنا۔ یہود نے اور نصارہ نے ایک بہت بڑی بحث شروع کر دی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اس وقت یہ بنا لیا کہ بس مسلمان جہاں بھی ملیں گے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ یہی ہوگا کہ تمہارا قبلہ تبدیل کیوں ہوا ہے۔ ایک چھیڑ بنا کے رکھ دی۔ اللہ رب العزت نے پورے رکوع جو ہم نے گزشتہ پڑھا، بار بار یہی بتا رہے ہیں بھی قبلے کا بدلنا یہ بھی حق ہے اللہ کی جانب سے۔ کعبۃ اللہ بھی اللہ نے کہا تھا، بیت المقدس بھی اللہ نے کہا، پھر بیت المقدس کے بعد بھی اللہ نے کہا۔ بالآخر یہ ایک رکوع پورا ہونے کے بعد نا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بھئی دنیا میں کوئی ایک ہی کام رہ گیا ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر بحث کرنا۔ جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، لِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے تو صحیح، کسی اور کے ساتھ تو کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ بحث کیوں ہے؟ دنیا میں کرنے کا کام صرف ایک ہی تھوڑی ہے کہ قبلے کے اوپر بحث کرو، کرنے کے کام تو اور بہت سارے ہیں۔ تم یہ کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرو، بحث مباحثہ چھوڑو، ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے، ہر ایک اپنے اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ قبلہ یوں سمجھ لیں عبادت کا مرکز، جس طرح ہماری عبادت کا مرکز کعبۃ اللہ ہے، یہود نصرانیوں کا مرکز وہ بیت المقدس ہے۔ جو ہندو ہیں انہوں نے بھی تو اپنے ایک قبلہ بنایا ہوا ہے نا، بھلے شرک ہے وہ، لیکن ایک بنایا ہوا تو ہے نا کہ وہ رخ کرتے ہیں تو ایک بت کی طرف منہ کر کے رخ کرتے ہیں، اس پھر عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے۔ قبلے کے اوپر بحث کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد کیا؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام۔ آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں، جہاں کہیں نیکی کا تذکرہ آتا ہے نا، نیکی کرنے کا، اتنے سے لفظ پہ رب نے گزارا نہیں کیا کہ تم نیکی کا کام کرو، بلکہ لفظ یہی آتا ہے فاستبقوا، سارعوا، توڑو نیکی کے کام کی طرف، جلدی کرو نیکی کے کام کی طرف، بھاگ کر کرو نیکی کے کام کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، نماز کھڑی ہے نا، نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کی نیت امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دی ہے، ایک بندہ وضو کر رہا تھا، وہ اس نیت سے جلدی کرتا ہے کہ کہیں میری نماز نہ رکعت نہ نکل جائے، وہ جلدی سے وضو کرتا ہے، لیکن وضو کے آداب کا، فرائض کا خیال رکھتا ہے، پھر جلدی جلدی آ کے جماعت کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اسے دنیا جہان کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، میرے دوڑنے کو کوئی دیکھے گا، کوئی مجھے کیا کہے گا، اس کی توجہ ہے صرف میں نے جلدی نماز کے اندر شریک ہونا ہے۔
جب وہ جلدی جلدی چل کے نماز کی طرف آتا ہے، میرا رب آسمان پہ بیٹھا مسکرا رہا ہوتا ہے، اور مسکراتے ہوئے فرشتوں کو کہتا ہے آؤ فرشتوں دیکھو نا ذرا، تم کہتے تھے نہ بنا ان بندوں کو، یہ زمین کے اوپر خون ریزی کریں گے، یہ کیوں بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا جہان کی، دیکھو فاستبقوا الخیرات، یہ میری نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ کے آ رہا ہے نا، تو میں بھی اس کے بخشنے میں جلدی کرتا ہوں اور اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا معاملہ یہ ہے، ہم گناہ کے کام کی طرف تو دوڑتے ہیں، جب بات نیکی کے کام کی آتی ہے نا پھر کر لیں گے یار، کر لیں گے، اذان ہو گئی ہے نماز پڑھ لیں گے، 20 منٹ ہیں ابھی تو جماعت میں، اٹھ جائیں گے چلے جائیں گے، اچھا ابھی تو 5 منٹ ہیں چلے جائیں گے، جمعے والے دن خطبہ شروع ہو رہا ہے 12:30 بجے، نماز تو 1 بجے، چلے جائیں گے یار، کیا ہے، این آخری ٹائم تک ہم گزارا کرتے ہیں، آخری ٹائم تک۔ اب قربانی کا موقع ہے، محبوب تو چیز یہ ہے نا، قربانی کا جانور لیا جائے، خدمت کی جائے، اس کے اوپر خرچہ کیا جائے، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے، ہم کیا لے لیں گے یار، آخری دن لے لیں گے، این ٹائم پہ کر لیں گے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے لیتے، قربانی تو لے لیا، ہو تو جاتی ہے، فرض تو ادا ہو جائے گا، آخری دن بھی ہم نے خرید لی، قربانی ذبح کر لی، کئی ایسے ہیں اس چکر میں آ کے لے لیں گے لے لیں گے لے لیں گے میں وہ رہ ہی جاتے ہیں۔ اب وہ رہ جانا، اب وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، محبوب کے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا۔ ہاں ایک بندہ ہے جلدی کرتا ہے، ذہنی طور پہ تیار ہے، اس نے پیسے تیاری کر لی ہے، نکال کے رکھ لی ہیں، لیکن اس بیچارے کے اندر ہمت نہیں ہے جانور کی، وہ خدمت نہیں کر سکتا، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، یہ صحت نہیں ہے، یہ افراد نہیں ہے قربانی کے جانور کی خدمت، لیکن اس نے اپنے نکال کے رکھ لی ہیں، پیسے نکال کے رکھ لی ہیں، تیاری بنا لی ہے، سارا کچھ ہے، یہ بھی فاستبقوا الخیرات میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے برابر طور پہ نیت کر لی ہے، تیاری وہ بالکل کرے بیٹھے اور الحمدللہ مکمل تیار ہے، بس وقت کے انتظار میں ہے، پہلے اس لیے نہیں رکھ رہا، تجربہ نہیں ہے کہیں جانور کو نقصان نہ ہو جائے، یہ صحت نہیں ہے کہ اس کی خدمت نہیں کر سکتا، یہ بھی فاستبقوا الخیرات میں داخل ہے۔ آگے رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر وہی بات، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، بے قبلہ تم جتنی مرضی باز کر لو، جہاں مرضی رخ کر لو، بالآخر ایک وقت آئے گا میرا رب سب کو اکٹھا کر کے جمع کر دے گا، اور سب کو جیسے حج کے اوپر میدان مینا میں جمع ہوتے ہیں جی، عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کھلے آسمان تلے، ننگے آسمان تلے، ننگے سر ننگے بدن اکٹھے ہیں، اسی طرح میدان محشر میں میرا رب سب کو اکٹھے کر کے جمع کر دے گا، نہ امیر نہ غریب نہ کالا نہ گورا، کوئی نہیں، سب کے سب میرے رب کے سامنے جمع ہے، اور یہ جمع کرنا میرے رب کے اوپر مشکل بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے نا کیسے میرا رب جمع کرے گا، جیسے میرا رب میدان عرفات میں جمع کر دیتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، باقی اب تو قبلہ رب تعالیٰ نے چینج کر دیا ہے، کعبۃ اللہ بنا دیا، اب تو جہاں کہیں نکلو، مقام پہ رہ کے نماز پڑھو، سفر پہ نکلو، جہاں بھی جاؤ، چہرہ اپنا مسجد حرام کی طرف ہی کرنے، کیونکہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ جناب اللہ کی جانب سے برحق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، باقی اگر کوئی اس کی طرف رخ نہیں کرتا، اللہ کو راضی نہیں کرتا، کوئی اور عمل کرتا ہے، یہ مت سمجھے کہ میرا رب ہمارے اعمال سے غافل ہے، رب کو پتہ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تو ہر ایک کے عمل سے خوب واقف